میرا ایک ہی بھائی تھا جو بڑا ہی سنگ دل نکلا۔ جب تک ماں باپ زندہ رہے عافیت رہی، ان کے دنیا سے جاتے ہی میں بے امان ہو گئی۔ ابا نے بہت چاہا تھا کہ لاڈلا بیٹا پڑھ لکھ جائے، مگر وہ 7ویں سے آگے پڑھ نہ سکا۔ اس نے بری سوسائٹی اپنا لی اور نشے کا عادی ہو گیا۔ 9 عمری میں نشہ کرنے کی وجہ سے وہ کہیں کا نہ رہا۔ والد بیچارے دن بھر مزدوری کرتے، تب کہیں جا کر گھر کا خرچہ چلتا۔ بھائی ایوب کو ابا کی محنت کی کمائی کو ضائع کرنے کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ جب گھر آتا ماں سے رقم طلب کرتا، نہ ملتی تو دنگا فساد کرتا اور مار پیٹ پر اتر آتا۔ ماں کی بالیاں، میری چاندی کی چوڑیاں، میرے جہیز کے رکھے ہوئے برتن، کپڑے، سلائی مشین تک اس نے نشے کی نظر کر دی۔ مگر یہ ایسا دوزخ تھا جو بھرتا ہی نہ تھا۔ ماں باپ غم میں گھل گھل کر مر گئے، مگر یہ آگ ایسی تھی کہ بجھتی ہی نہ تھی۔ میں اب اکیلی طور پر بھائی کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ اماں نے میرے بیاہ کے لیے پائی پائی جوڑ کر جو کچھ بنایا تھا، بھائی سب کچھ نشے میں بیچ گیا۔ اسے تو اپنی غرض پوری کرنی تھی۔ نشے بھرے سگریٹ کے کش لے لے کر پھونک ڈالا۔ اب گھر میں پکانے کو برتن نہ رہا، نہ چارپائی رہی اور نہ بستر۔ گھر کھنڈر ہو گیا اور تو اور انگیٹھی تک نہ رہی۔ آخری پونجی میں رہ گئی تھی تو بھائی نے اس کو بھی ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جس شخص سے اپنا نشہ پورا کرنے کا سامان خریدتا تھا، وہ ادھیڑ عمر کا بد خصلت اور بدمعاش آدمی تھا، تبھی کوئی اسے رشتہ نہ دیتا تھا۔ ایوب اس کی عادت سے خوب واقف تھا، لیکن اس کو اس بات سے کیا غرض کہ اس کی بہن کی آئندہ کی زندگی میں جب قرض بہت چڑھ گیا اور نشہ پانی کو پھوٹی کوڑی نہ رہی تو بھائی نے اس آدمی سے ایک عجیب سودا کر لیا، نشے کے بدلے بہن کا سودا۔ ایوب نے ملنگے کو کہا کہ تم مجھے ہیروین دیا کرو، میں تمہارا نکاح اپنی بہن سے کروا دیتا ہوں۔ نکاح سے پہلے ملنگا ایک بار ہمارے گھر آیا۔ بھائی خود اس کو گھر لایا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ میں چولہے کے پاس بیٹھی اس کی راکھ کرید رہی تھی، کیونکہ گھر میں پکانے کو کچھ بھی نہ رہا تھا۔ ملنگے نے مجھے دیکھا اور دوسرے دن وہ آدمی لے آیا۔ ادھر ایوب بھائی نے محلے کے 2 آدمی بلائے اور میرا نکاح ہو گیا۔ نہ سہیلیاں آئیں، نہ ڈھولک بجی اور میری شادی ہو گئی۔ اس شادی کے بدلے بھائی نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ روز اس کو نشہ مہیا کرے گا۔ میرا شوہر اچھا آدمی نہ تھا، مگر میں نے سوچا کہ اس کو اپنے حسن سلوک سے اچھا کر لوں گی۔ مگر اکثر ایسی باتیں سنتی تھی کہ اگر بیوی اچھی ہو تو اپنے پیار اور سیرت سے شوہر کو رائے راست پر لا سکتی ہے۔ مگر شوہر نے پہلے ہی دن مجھے پیر کی جوتی سمجھا اور میں اسے سر کا تاج سمجھ کر اس کی عزت کرنے لگی تاکہ وہ بھی میری عزت کرے۔ شروع میں تو ملنگے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ گھر میں عورت آ گئی تھی، اسے بھی گھر کا سکھ دیکھنے کو ملا تھا۔ گرم کھانا اور صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ یوں ملنے لگا۔ وہ میرے لیے روز کبھی کباب، کبھی گرم گرم جلیبیاں لاتا اور میں دن رات اس کی خوشنودی میں مری جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کا رنگ اترنے لگا۔ جس روز نشہ زیادہ کر لیتا، بہت مارتا، میں گھٹ گھٹ کر روتی، سسکیاں بھی دبا لیتی کہ کہیں میری آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ رو رو کر دل ہی دل میں بھائی کو کوستی، جس نے صرف اپنے نشے کی لالچ میں مجھے ایسے بے ضمیر انسان کے حوالے کیا تھا۔ دن جوں توں کر کے گزرتے رہے۔ بھائی میری شادی کے بعد کبھی میرے گھر نہ آیا کہ میری حالت دیکھتا اور میں اس کو غیرت دلاتی، اسے اپنا دکھ سکھ کہتی، کوئی شکوہ ہی کرتی۔ اگرچہ وہ روز شام کو ملنگے کے پاس ہیروین لینے آتا تھا، مگر اس کے خفیہ اڈے پر جہاں اس جیسے چند جواری اور نشئی جمع ہوتے تھے، ایک بار اس کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ ملنگا اس وقت وہاں موجود نہ تھا، اس لیے اس کے ساتھی تو پکڑے گئے، مگر وہ کہیں چھپ گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ ایک دن گھر کی تلاشی لینے بھی آئی۔ چند دن کی گمشدگی کے بعد ایک رات ملنگا آدھی رات کو گھر آیا اور کہنے لگا، میرے ایک دوست نے میری ضمانت دے دی ہے، مگر پولیس والے پھر بھی تنگ کریں گے، تم ایک کام کرو۔ اور اس نے جو کام میرے ذمہ لگایا میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا کہ یہ آدمی اتنا گھٹیا اور گھرا ہوا ہے۔ بیوی جو اس کی عزت ہوتی ہے، اس کو برائی کے راستے لے جانے پر تیار تھا۔
ماں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ ملنگے کے گھر میں ماں نے باعزت رہنے کے لیے ہر طرح کی اذیت برداشت کی تھی۔ سوچا کہ اگر اس 4 دیواری میں بھی مجھے تحفظ نہ ملے تو اس قید میں دکھ سہنے کا کیا فائدہ۔ سو پہلی بار زبان کھولی کہ بد کردار، اب تو میری عزت کے بھی در پہ ہے۔ شرم کر، میں تیرے 2 بچوں کی ماں ہوں، کم از کم اس رشتے کے تقدس کا تو خیال کر۔ اس پر ملنگے نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ ان دنوں میری چھوٹی بچی صرف 6 ماہ کی اور بیٹا 4 سال کا تھا۔ ان کو بھی میرے ساتھ گھر سے باہر کر دیا۔ اس بے رحم انسان نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان معصوموں کا کیا ہوگا اور میں بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گی۔ میں روتی جاتی اور سوچتی جاتی کہ اگر آج بھائی مل جائے تو اس کا گربان پکڑ کر پوچھوں گی، کیا بھائی ایسے ہی گھر میں بہنوں کو پیاتے ہیں؟ آپ بتاؤ، 2 معصوم بچوں کے ساتھ اس بھری دنیا میں کہاں جاؤں؟ میرے والد کا ایک دوست کلیم احمد ایک وکیل کے پرانے منشی تھے۔ ان کی بیٹی میری سہیلی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی، رو رو کر اپنا احوال منشی چاچا کو کہہ سنایا۔ انہوں نے تسلی دی اور اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ دوسرے روز مشورہ کرنے کے لیے وہ مجھے اپنے وکیل کے دفتر لے گیا۔ انہوں نے مجھ سے سارا حال سن کر بچوں کے خرچے کا کیس عدالت میں میرے شوہر پر دائر کر دیا۔ ایک پیشی پر میں وکیل صاحب کے دفتر میں بیٹھی تھی کہ وہاں ان کے بہت سے موکل آ گئے اور سارا کمرہ مردوں سے بھر گیا۔ ایک طرف کونے میں بیٹھی تھی، اتنے لوگ دیکھ کر گھبرا گئی۔ شرم سے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا لیا، کیونکہ میں کبھی اس طرح اجنبی مردوں کے سامنے نہیں گئی تھی، ہمیشہ پردے میں گھر میں رہتی تھی۔ اس وقت میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے، میں اس میں سما جاؤں۔ اور لوگ اپنے اپنے مسئلے پر باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چلے گئے، لیکن ایک آدمی بیٹھا رہا۔ وکیل صاحب نے اس کے لیے چائے منگوائی، پھر وہ کسی کام سے باہر چلے گئے۔ اب میں اور وہ اجنبی کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ میں نظریں نیچے کیے فرش کو گھور رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے آ چکے تھے۔ تبھی وہ اجنبی بولا، بی بی میں وکیل صاحب کا رشتہ دار ہوں، کافی دیر سے تمہیں یہاں بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً تم کسی مسئلے کے لیے آئی ہو، مگر بہت پریشان دکھائی دیتی ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہارا کوئی مقدمہ ہے؟ اگر وکیل صاحب کی فیس دینے سے قاصر ہو تو بتاؤ، میں کم پیسوں میں تمہارا کام کروا دوں گا۔ میں نے ہمت کر کے بمشکل اس کو اپنا حال کہہ سنایا۔ میری کہانی سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت خدا ترس انسان ہے، جس کو میری آپ بیتی سن کر دکھ ہوا ہے۔ کہنے لگا، بی بی اگر میں ایک مشورہ دوں تو کیا تم مانو گی؟ میں ششو پنج میں پڑ گئی، جانے کیا مشورہ دیں گے۔ تب وہ کہنے لگا، تم عورت ذات ہو اور سر پر کسی محرم کا ہاتھ بھی نہیں ہے۔ یہ کچہریاں تمہارے جیسے لوگوں کی جگہ نہیں۔ اگر تم یہ مقدمہ بازی چھوڑ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے دن سے میرے مرنے تک تمہارے تمام اخراجات میرے ذمہ ہوں گے۔ میں حیران سی اس کو تکنے لگی، سوچ رہی تھی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک اجنبی نا آشنا، میرا اس کا کیا رشتہ ناتا؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، وکیل صاحب آ گئے اور بتانے لگے کہ بی بی یہ میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، جنگی قیدی تھا، 6 ماہ ہوئے واپس آ گیا ہے۔ اس کا نام احسن ہے اور یہ اپنے نام کی طرح نیک سیرت ہے۔ احسن نے وکیل صاحب سے کہا کہ بی بی کو راضی کریں، یہ مقدمہ بازی میں خود کو اور اپنے بچوں کو نہ الجھائیں، یہ بچوں والی ہیں، اتنی خواری برداشت نہیں کر پائیں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے وکیل صاحب بولے، خاتون تم ایک شریف عورت ہو، کسی حد تک احسن کا خیال درست ہے۔ ہمارے ملک کا انصاف اور قانون سسٹم لمبی مدت کے پیچ و خم میں الجھاتا ہے تو کافی وقت تک خواری برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک تم جیسی ستم زدہ کو فی الفور انصاف اور امداد کی ضرورت ہے، بے شک انصاف کے حصول میں وقت لگ سکتا ہے، تب تک تم اور تمہارے بچے کہاں سے کھاؤ گے اور رہائش بھی تم کو درکار ہوگی۔ تبھی احسن ایسا کہہ رہا ہے، یہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے اور کچھ سوچ کر ہی یہ مشورہ دے رہا ہے۔ پھر احسن بولے، تم بخوبی جانتی ہو اور سمجھتی ہو کہ مقدمے بازی میں یہاں کس قدر دھکے کھانے پڑتے ہیں، اچھے بھلے خوشحال مرد تباہ ہو جاتے ہیں۔ تم تو پھر اکیلی عورت ہو، میں نے تم کو حقیقت سمجھا دی، آگے تم جانو اور تمہارے وکیل۔ تبھی وکیل صاحب بولے، خاتون ابھی تم منشی صاحب کے ہمراہ گھر چلی جاؤ، ہاں منشی جی سے مشورہ کر کے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کوئی اچھا سا حل سوچتے ہیں۔ میں منشی چاچا کے گھر آ گئی۔
احسن اور وکیل صاحب نے ان کو سمجھایا اور راضی کیا کہ کیس نہ کریں، بلکہ اس خاتون اور ان کے بچوں کے مستقبل کا کوئی مستقل حل سوچیں۔ انہوں نے چاچا منشی کو تجویز دی کہ وہ مقدمہ ختم کر دیں گے تو احسن خاتون اور بچوں کا خرچہ تاحیات ادا کرنے پر راضی ہے، کیونکہ احسن کی بیوی بچے اس وقت بنگلہ دیش میں مارے گئے تھے جب اس کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ تب سے مشرقی پاکستان تھا، پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھونے کا گہرا دکھ اور صدمہ سہ چکے ہیں۔ انہوں نے میری اور میرے بچوں کی کفالت کی بات سچے دل سے کی تھی۔ چاچا منشی کا چھوٹا سا گھر تھا، ان کا اپنا کنبہ تھا۔ میں عمر بھر تو ان کے پاس نہ رہ سکتی تھی اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی بھی مجھے منظور نہ تھی، لہٰذا میں نے اس بات کو مان لیا کہ وہ اگر مجھے بہن بنانا چاہتے ہیں تو مسد کے دل سے اس ناطے کو قبول کر لوں گی۔ اگلے ہفتے وہ آئے اور ایک مکان کی چابی مجھے دے گئے جو ان کی ملکیت تھا اور اب خالی پڑا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے ضرورت کا سامان بھی رکھوا دیا تھا۔ چاچا منشی نے مجھے اس مکان میں شفٹ کروا دیا۔ وہ میرے سرپرست اور نگران مقرر ہو گئے۔ وہ دن میں ایک چکر میرے پاس لگا جاتے۔ جب محلے والوں سے وقفیت ہو گئی تو میں بے خوف ہو کر وہاں رہنے لگی۔ احسن باقاعدگی سے خرچہ دیتے۔ محلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے، خود وہ کسی اور جگہ رہتے تھے۔ چند ماہ بعد احسن کی والدہ نے ان کی شادی اپنی بھانجے سے کر دی تو وہ والدہ اور بیوی کو بھی میرے پاس لے کر آئے۔ دونوں ہی بہت اچھی خواتین تھیں۔ انہوں نے خود میرے بچوں کو اسکول لے جا کر ان کا داخلہ کروایا اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مولوی صاحب سے بات کی۔ احسن بھائی باقاعدگی سے گھر کا خرچہ ہر ماہ بھجوا رہے تھے۔ وہ عرب امارات چلے گئے، وہاں سے بھی وہ مجھے مقررہ رقم تک اپنی بیگم اور والدہ کے ذریعے بھیجتے رہے، یہاں تک کہ میرے بچے بڑے ہو گئے۔ میرے بیٹوں کو انہوں نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ دلوایا اور میری بیٹی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کروائی۔ اسے رخصت کرنے وہ بیرون ملک سے وطن واپس آئے۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ادھر ان کی بیگم اور بچے اکیلے ہو گئے تھے کیونکہ احسن بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تبھی بھابھی اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے گھر کا اوپر کا پورشن مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ اس طرح ہم ساتھ رہنے لگے۔ اب میرا بڑھاپا ہے، احسن بھائی بھی 70 برس کے ہو چکے ہیں، مگر ہمارے درمیان بہن بھائی کا وہ مقدس رشتہ قائم ہے جو سگا بھائی نہ نبھا سکا لیکن منہ بولے بھائی نے نبھا دیا۔ آج میں اکیلی نہیں، احسن بھائی اور ان کی بیگم میرے ساتھ ہیں۔ میرے بچے بھی لاوارث نہیں، ان کا ماموں احسن سلامت ہے، جس پر جتنا فخر کروں کم ہے۔